اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار لامتناہی بار بے پایاں فضل و کرم، لطف و احسان، اور اس کا شکر ہے جس نے ہمیں نعمت ایمان سے، نعمت قرآن سے، نعمت اسلام سے اور نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمکنار کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک ایسی کتاب عطا کی جو انسانیت کے لیے ہدایت کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اس نسخہ کیمیا اور کتاب حکمت اور کتاب موعظت کا نام قرآن مجید، اور اس قرآن کی عملی تفسیر ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا کی۔ آپ کا اسوہ حسنہ، اسوہ کامل ہمیں عطا کیا، اور ایک عالمگیر انٹرنیشنل ہمہ جہت تحریک سے اس نے ہمیں روشناس کیا، فیضیاب کیا، جس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ آج کی اس مبارک نشست میں میرا موضوع ہوگا سفر معراج۔ اس تناظر میں قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں، غور و فکر کریں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اجمالاً بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور اسے تفصیل کے ساتھ بھی مختلف مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ قرآن کی شان اعجازی ہے کہ قرآن مجید کبھی اجمالاً، خلاصتاً ذکر کرتا ہے، اور قرآن مجید کبھی تفصیل کے ساتھ ان ڈیٹیل جامع انداز میں ذکر کرتا ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العزت نے سفر معراج کے حوالہ سے جہاں بھی ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں 4 ایسے مقامات ہیں جہاں پروردگار عالم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ اور ان 4 مقامات کو اگر ہم دیکھیں، 4 مقامات پر گہری نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے وہ اجمالاً ذکر کیا ہو یا تفصیلاً ذکر کیا ہو، اس نے آغاز قسم سے کیا، جیسے وہ جس شہر سے چلے اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم قرآن مجید کے اندر اٹھائی ہے۔ شب معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے جس شہر سے، وہ شہر مکہ تھا۔ قرآن مجید پڑھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آخری پارہ 30واں سورہ 3، یہ 95 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ کریں۔ ارشاد فرمایا، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَالتِّينِ
والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ وہ جس شہر سے چلے، اللہ رب العزت نے اس شہر مبارک کی قسم اٹھائی۔ پھر اللہ رب العزت نے اجمالاً، آپ 15واں پارہ پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل، یہ حسن ترتیب میں 17 نمبر سورہ ہے، اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے خلاصتاً اجمالاً سفر معراج کا ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو قرآن مجید میں ان مقامات میں اللہ رب العزت نے خلاصتاً ذکر کیا ہے معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لطف کی بات کہ یہاں جو سفر کا ذکر کیا تو لفظ سبحان سے کیا، تو اہل لغت کہتے ہیں جو لفظ سبحان ہے یہ بھی قسم کے معنی میں ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر اجمالاً ذکر کیا پھر بھی قسم سے، جس شہر سے سفر کا آغاز کیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم، پھر وہاں بھی قسم کا ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں 27واں پارہ سورہ نجم، اس کی یہ 53 نمبر سورہ ہے، اس کی پہلی آیت سے لے کر 18 آیات کا آپ مطالعہ کریں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پہلی آیت سے لے کر لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یہ 18ویں آیت ہے۔ یہ 18 آیتیں وہ ہیں جو مسلسل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا یہاں تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہاں تفصیل کے ساتھ، شرحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر معراج کیا گیا۔ پھر قرآن مجید میں 27واں پارہ سورہ طور پڑھیں، یہ 52 نمبر سورہ ہے، اس کی پہلی 6 آیتوں کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے یہ جو سماوی سفر ہے جس میں عرش کا ذکر، جس میں بیت المعمور کا ذکر ملتا ہے، اس کا بھی آغاز قسم سے کیا۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ تو اللہ پاک نے ان آیات میں، ان 6 آیتوں میں اس نے اس سفر کا ذکر کیا جس کا تعلق بالائی کائنات سے ہے۔ تو اس سفر کے 3 حصے بنائے گئے، زمینی سفر بھی، آسمانی سفر بھی، اور پھر عالم لامکاں کا سفر۔ زمینی سفر کا بھی ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آسمانی سفر، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع، ان آیات کی روشنی میں، اور جو سدرہ سے آگے عالم لامکاں کا سفر ہے، اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اور وہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہ جو مبارک وادیاں ہیں، دھنا، تدلی، قاب قوسین او ادنا، جو عالم لامقام میں اللہ رب العزت نے جن وادیوں کو رکھا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔
پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینی سفر کے لیے جو روٹ طے کیا گیا وہ مکہ سے بیت المقدس تک، ملک شام تک، یروشلم تک، یہ جو روٹ طے کیا گیا اس میں جتنی منازل آئی، اللہ رب العزت نے ان منزلوں کا ذکر کیا، والتین والزیتون وطور سینین، طور سینا کا ذکر کیا، دمشق کا ذکر کیا، شام کا ذکر کیا، اور ان منزلوں کا ذکر کیا جس کا تذکرہ جو مفسرین ہیں انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن العظیم 3 جلد صفحہ نمبر 7 پر ذکر کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج انہوں نے جو مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا براق پر، اس میں جو پہلی منزل آئی وہ سرزمین طیبہ تھی، اور جو دوسری منزل آئی وہ سرزمین طور سینا یا طور سینا تھی، بطور سینین، اور مجھے طور سینا کی قسم۔ جو تیسری منزل آئی وہ بیت اللحم تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چوتھی منزل وہ مسجد اقصیٰ مبارک مسجد تھی، جہاں 1.25 لاکھ انبیاء و مرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ تو گویا اللہ پاک نے جو اس سفر میں جو منزلوں کا ذکر کیا، کبھی تین فرما کر، کبھی زیتون فرما کر، کبھی طور سینا فرما کر، اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ پھر یہ سفر معراج اگر ہم دیکھیں تو یہ در حقیقت اس کے لفظ معراج کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں معراج ایک لفظ ہے، اگر ہم اس کو غور سے اس کے ایک ایک حرف کا گہری نظر سے اس کو دیکھیں تو اس کے حروف بتا رہے ہیں کہ لفظ معراج میں اللہ رب العزت نے کن کن چیزوں کو پنہا رکھا ہے، چھپایا ہے۔ معراج ایک لفظ ہے جس میں پہلا حرف ہے میم، اور میم سے مراد مشاہدات۔ سفر معراج در حقیقت مشاہدات کا سفر تھا، زمینی مشاہدات بھی رکھے، آسمانی مشاہدات بھی رکھے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ذات اور صفات کے بھی مشاہدات رکھے۔ تو میم بتا رہی ہے کہ یہ مشاہدات کا سفر تھا۔ پھر یہ محبت کا سفر تھا، میم سے مراد محبت، یہ سفر محبت تھا۔ عالم مکان سے لے کر لا مکان تک یہ سارا کا سارا سفر محبت پر محیط تھا۔ پھر میم بتا رہی ہے کہ یہ سفر معرفت کا سفر تھا، یہ سفر ملاقات کا سفر تھا، کہ محب اور محبوب کے درمیان ملاقات۔ پھر یہ سفر مبارک سفر تھا، خوشیوں بھرا سفر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں سب سے زیادہ خوشی والی یہی رات تھی جس میں ایک محب اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں طلب فرما رہا ہے، بلا رہا ہے، اور اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان لا مکان کے سیر کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذات و صفات کے جلووں سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو یہ سفر
محبت کا سفر تھا۔ تو لفظ معراج میں جو دوسرا حرف ہے وہ ہے عین، عین بتا رہا ہے یہ عروج کا سفر تھا، یہ ابدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، اور یہ علو بلندی کا سفر تھا۔ لفظ معراج میں را بتا رہی ہے کہ یہ روحانیت کا سفر تھا، سارا کا سارا سفر روحانیت پر مشتمل تھا، اور یہ رحمتوں کا سفر تھا، راحتوں کا سفر تھا۔ پھر معراج میں چوتھا حرف الف بتا رہا ہے یہ انوار کا سفر تھا، یہ ادب کا سفر تھا، اور جیم بتا رہی ہے کہ یہ جلوہ حق کا سفر تھا، یہ جلوہ حسن کائنات کا سفر تھا، یہ جلوہ حسن ازل، حسن ابد، حسن حقیقت کائنات کا سفر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک جاتے ہوئے بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات سے نوازا، اور جب آپ نے معراج کے بعد جب آپ پلٹے ہیں اور مسجد اقصی سے پھر بیت اللہ شریف کی طرف سرزمین مکہ کی طرف آئے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں مشاہدات سے نوازا۔ تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات سے سرفراز فرمایا۔ یہ سفر در حقیقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ناسوت۔ اس سفر میں عالم ناسوت کو بھی رکھا، پھر اس سفر میں عالم ملاکوت کو بھی رکھا، فرشتوں کا دیس، عالم جباروت کو بھی رکھا، اس سفر میں عالم لاہوت کو بھی رکھا، اور اس سفر میں عالم ہاہوت کو بھی رکھا۔ پھر یہ سفر بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، نورانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، اور حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا۔ پھر یہ سفر سفر قربت تھا، سفر قربت، یہ سفر سفر وصال تھا، یہ سفر سفر ملاقات تھا، یہ سفر سفر تحائف تھا، اور اللہ رب العزت نے سفر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماء کا بھی قرب عطا کیا، افعال کا بھی قرب عطا کیا، صفات کا بھی قرب عطا کیا، اور حتیٰ کہ ذات کا بھی قرب عطا کیا۔ تو اس سفر میں زمینی سفر کو بھی شامل کیا، آسمانی سفر کو بھی شامل کیا، اور لامکانی سفر کو بھی شامل کیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے سفر معراج میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کیا۔ اس سفر کی ابتدا میں جبریل امین کو حکم تھا کہ براق لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائیں۔ پھر اس براق کو پیش کیا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے اس براق پر پھر سواری کی۔ اس سواری کے تیزی کا یہ عالم، قدم کا یہ عالم کہ جہاں انسان کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اس براق پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے۔ اور پیغام وصل دیا کہ اللہ اپنی ملاقات کے لیے آپ کو بلا رہا ہے، لہذا جانے اور بلانے میں بڑا فرق ہے۔ جس طرح طالب اور مطلوب میں بڑا فرق ہے، محب اور محبوب میں بڑا فرق ہے، اسی طرح خود جانا اور بلایا جانا اس میں بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محب بنایا۔ ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقرر کی ہوئی جگہ پر ملاقات کے لیے آئے تو موسیٰ علیہ السلام خود آئے۔ تو جو خود آئے وہ محب ہوتا ہے، اور جسے بلایا جائے، سواری بھیجی جائے، جبریل امین بھیجا جائے علیہ السلام، 70,000 فرشتوں کو بھیجا جائے، پورے تزکو احتشام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، باوقار طریقے سے، پروٹوکول کے ساتھ جس کو بلایا جائے اور پھر لے جایا جائے، وہ محبوب ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے۔ تو جو خود آئے وہ محب ہوتا ہے، اور جسے بلایا جائے وہ محبوب ہوتا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر بھی ہوا، اور اس سینہ اقدس میں انوار و تجلیات رکھے گئے، حکمت کو، ایمان کو اس میں بھر دیا گیا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر معراج کو شروع کیا ہے، ایک قبلہ سے دوسرے قبلہ تک کا زمینی سفر رکھا۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ دو قبلوں کے درمیان زمینی سفر کو رکھا۔ کیوں؟ تاکہ زمینی سفر کا آغاز بیت اللہ مسجد حرام سے ہو جائے، اور آسمانی سفر کا آغاز وہ مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے ہو جائے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میزار کے قریب سے میں گزرا، میں نے کیا دیکھا؟ وَهُوَ قَائِمٌ، وہ اپنے میزار اقدس میں کھڑے ہیں، یصلی فی قبرہ، اور اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ تو انبیاء کو اللہ رب العزت نے حیات برزخی عطا کی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے عبادت بھی کرتے ہیں، زندہ بھی ہیں، اور ان کو حیات جاویداں، ہمیشہ کی زندگی اللہ رب العزت نے عطا کی ہوتی ہے۔ پھر بیت اللحم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنم گاہ پر جانا، وہاں جا کر 2 نفل پڑھنا، اس بات کی علامت ہے کہ نبی جہاں پیدا ہوں وہاں جانا بھی سنت ہے، اس مقام کی زیارت کرنا بھی سنت ہے، اور وہاں پر جا کر عبادت کرنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے،
وہاں پر آپ نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، 7 لاکھ انبیاء و مرسلین علیہ السلام وہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر صحیح مسلم آپ پڑھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے حلیے بیان کیے، ان کے مقدس حلیے نقش و نین کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے حلیے بیان کیے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس مسجد اقصیٰ میں وہاں پر انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے خطابات ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب جو رحمت پر مشتمل تھا، آپ کی شان نذیریت اور شان بشیریت پر مشتمل تھا۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن عطا کیا، اس کتاب مبارک پر فرقان پر مشتمل تھا۔ پھر آپ کو امت عطا کی، بہترین امت وسط، اور پھر سینہ اقدس کے انشراح کا ذکر کہ اللہ رب العزت نے میری کمر سے بوجھ ہٹا دیے، اس کا ذکر، ورفع ذکری، پھر اس نے میرے ذکر کو بلند کیا، وجعلنی فاتحا خاتما وسمانی رؤوف الرحیم، اور پھر اس نے مجھے فاتح بنایا، خاتم بنایا، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، اور پھر میرا نام رؤوف مہربان اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جواہر البیان میں اور مواہب الدنیا میں دوسری جلد صفحہ 21 پہ آپ دیکھیے، یہ سارے تفصیل کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ملتا ہے کہ جس میں آپ نے رحمت، وسعت، انسانیت، اعتدال اور کل امتوں سے اعلیٰ اور اشرف ہونا، پھر رسالت، پھر قرآن اور امت کا ذکر کیا، پھر شرح صدر کا ذکر کیا، بوجھ کا ہلکا کیا جانا، پھر خاتم ہونا، فاتح ہونا، اور ذکر مبارک کو، آپ کے ذکر مبارک کو بلند کیا جانا، یہ آپ نے اس اقصیٰ میں اپنا خصوصی خطاب تمام نبیوں کے بعد ارشاد فرمایا۔ پھر 7 آسمانوں کی طرف جانا، نبیوں کا ہر آسمان پر کھڑے ہونا، خوش آمدید کہنا، اور حضور کی خاطر پھر آسمانوں کے دروازے کھلنا، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر میں پھر جنتوں کو اور اپنے غلاموں کے مقامات کا مشاہدہ کرنا، پھر بیت المعمور تک پہنچنا، سدرۃ المنتہا تک جانا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر جبریل امین کا سدرہ کی حد پر کہنا کہ لو دنوت ان ملتن لاحترقت، اگر میں اس سدرہ کی حد سے آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے اللہ کے انوار و تجلیات ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یا جبریل حل لک من حاجت، مواہب الدنیا میں دوسری جلد صفحہ نمبر 29 پر ذکر کیا کہ فرمایا جبرائیل کوئی
گزارش ہو و تمنا ہو تو بتاؤ۔ تو عرض کیا تمنا یہی ہے کہ قیامت کا دن ہو، جب آپ کی امت پل صراط پر گزر رہی ہو تو میں پر بچھا دوں اور آپ کے غلام اور آپ کی امت آسانی کے ساتھ اس پل صراط کو پار کر جائے۔ یہ آرزو ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو عرض کیا مالک کائنات، حضرت جبریل امین کی یہ استدعا ہے، آرزو ہے، اس کو یہ طلب کرنا تھا۔ تو اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ مالک تو خوب جانتا ہے، اس نے جو طلب کیا، جو خواہش کیا، اس نے جو کہا، جو آرزو کی، اس کو قبول کیا جائے۔ فقال یا محمد قد عجبته فيما سئل ولكن في من احبك وصحبك۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو مانگا اس کا مانگنا قبول کر لیا گیا، اس نے جو سوال کیا اس کا سوال بارگاہ عزتی میں قبول کر لیا گیا۔ ولیکن فی من احبک، مگر جن کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، وصحبک، اور جو آپ کی صحبت اور صحابیت سے مشرف ٹھہرے، جو صحبت والے اور دلوں میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، ان کے لیے جبریل امین اپنے پر بچھائے گا اور وہ اہل محبت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والے، وہ گزر کر پل صراط کا منظر پار کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مبارک سفر کو، جو جلووں کا سفر تھا، قربت کا سفر تھا، انوار و تجلیات کا سفر تھا، اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے جیسے جہاں بدلتے گئے ویسے ویسے سواریاں بدلتی گئیں، اس شان کا کمال عطا کیا جاتا رہا جیسا دیس آیا۔ اگر بشریت کا جہاں تھا تو غلبہ بشریت کا تھا، نورانیت کا جہاں تھا تو غلبہ نورانیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اگر حقیقت کا دیس آیا تو پھر غلبہ حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، اور باقی دو شانیں مغلوب رکھیں، بشریت کی شان اور نورانیت کی شان۔ تو آپ کی بشریت کی اور آپ کی نورانیت کی اور آپ کی حقیقت کے یہ سفر کے گوشے شانیں اللہ رب العزت نے رکھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم لامقام ہے، اس نے جہاں براق بھی پیچھے رہ گیا، رف بھی پیچھے رہ گیا، سبز رنگ کا تخت بھی پیچھے رہ گیا، زمین نیچے رہ گئی، آسمان نیچے رہ گئے، ملائک نیچے رہ گئے، جبرائیل نیچے رہ گیا، میکائیل نیچے رہ گیا، سدرہ، عرش، یہ ساری وادیاں، مقامات نیچے رہ گئے۔ اللہ نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بقعہ نور میں داخل کیا اور فرمایا ثم دنا،
پھر وہ قریب ہوا۔ اللہ رب العزت خود اپنے رسول علیہ السلام کے قریب ہوا۔ ثم دنا، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو پہلی قربت کا فیض دیا وہ یہ کہ اسماء مصطفیٰ علیہ السلام پر اسماء الہیہ کا رنگ چڑھایا۔ تو یہ اسماء مبارک کا قرب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں آپ کو اس سعادت سے نوازا۔ فتح اللہ، پھر افعال الہی پر افعال الہی کا فیض عطا کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پر اللہ نے اپنے افعال کا رنگ چڑھایا۔ جیسے پتھر حضور پھینکتے ہیں، فعل پتھر کا پھینکنا یہ آپ کا عمل مبارک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے، آپ نے پھینکے بلکہ آپ کے خدا نے پھینکے۔ تو فعل اور عمل وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ تو افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تدلہ پر، آپ کے افعال پر اللہ نے اپنے افعال کا رنگ چڑھایا، اور مقام قاب قوسین پر اللہ رب العزت نے آپ کی صفات پر اپنی صفات کا رنگ چڑھایا۔ رہ گئی ذات او ادنا، یا اس سے بھی قریب آ جا، پھر اس ذات پر اللہ رب العزت نے اپنے ذات کا حسن و جمال کا رنگ چڑھایا، حتیٰ کہ حضور کو اپنے نور کا مظہر بنا دیا، اپنے حسن کا آئینہ بنا دیا، اپنے حسن کا مظہر بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے تحائف عطا کیے۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جس میں ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری ہے کہ جو شرک نہیں کرے گا وہ بخشا جائے گا، یہ آیات عطا کی۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں عطا کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر کھڑے ہونا اور پوچھنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں، فرمایا 50 نماز۔ عرض کیا یہ بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیں اور کم کروا دیں۔ اللہ رب العزت سے عرض کریں کہ یہ زیادہ ہے، کم کر دیں۔ اس طرح 9 چکر لگے، 45 معاف ہوئیں، 5 رہ گئیں۔ فرمایا حبیب اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 5 پڑے گا ہم اجر اس کو 50 کا عطا کریں گے۔ تو یہ در حقیقت جو سفر ہے اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرایا، وہ اس سفر کے جانے کا بھی ذکر قرآن میں کرتا ہے، اور آقا دو جہاں علیہ السلام کے پلٹنے کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کرتا ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کی کہ جب وہ اترا۔ کہیں جانے کا ذکر اور کہیں آنے کا ذکر۔ اور سفر معراج یہ مبارک سفر تھا جس میں اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جلووں سے نوازا، اپنی رحمتوں سے نوازا، اپنے قرب اور اپنے انوار و تجلیات سے نوازا، تاکہ دل رسول، روح رسول، قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کو بھی وہ جلوے، وہ حسن عطا ہوں۔ قرآن شاہد ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے آگے بڑھی۔ اور یہ سفر پھر بیداری کا سفر ہے،
یقیناً سواری اس لیے آتی ہے تاکہ جسم سوار ہو۔ اگر براق آیا ہے تو وہ اس لیے تاکہ جسم اقدس اس براق پر سوار ہو۔ تو سواری جب جسم کے لیے ہے تو یہ سفر میں مختلف سواریوں کا آنا، جیسے براق ہے، جیسے رفرف ہے، جیسے سبز رنگ کا تخت ہے، یہ سواریاں جو تھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے ساتھ معراج کیا ہے۔ اس مبارک شب میں ہمیں چاہیے ہم وہ تحفہ جو آپ عالم لامکان سے لے کے آئے، جیسے سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات، قرآن مجید، ہم اس مبارک شب قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس مبارک شب ہم نوافل پڑھیں، گریہ وزاری کریں، درود و سلام پڑھیں، عبادت اور ریاضت میں یہ رات گزاریں کہ اللہ رب العزت نے ان کو عالم لامکان میں اپنی خاص خلوتگاہ میں اپنے حضور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم کو پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی حقیقت کو، معرفت کو جاننے پہچاننے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔